معزز سامعین و ناظرین کرام، جب تقسیم ہند کا واقعہ پیش آیا تو کچھ لوگ تھے وہ قبر کھود رہے تھے، تو قبر کھودتے کھودتے ساتھ والی قبر کی ایک اینٹ اتر گئی۔ اب جب انہوں نے وہ اتری ہوئی اینٹ کو دیکھا اور اندر جھانک کے جب قبر میں دیکھا تو بڑے حیران ہوئے کہ قبر کے اندر جو میت ہے اس کا بھی کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ وہ بڑے حیران ہوئے۔ اب ایک اینٹ اتری تھی تو باقی اینٹیں انہوں نے خود اتار لی، اور جب وہ اینٹیں اتاری قبر کو کھولا تو وہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ اس کی ساری قبر جو تھی وہ گلاب کے پودوں سے سجی ہوئی ہے اور بڑی پیاری خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ اس کا ایسا کون سا عمل ہے کہ اللہ نے اتنا اعلیٰ مقام اسے عطا کیا۔ تو پتہ کرتے ہوئے وہ گاؤں میں گئے تو انہیں پتہ چلا ابھی اس کی بیوہ موجود ہے۔ اس کے پاس گئے اور کہا ماں جی آج ہم نے آپ کے خاوند کی قبر کھودی تو اس کی قبر گلاب کے پودوں سے سجی ہوئی تھی، اس کا ایسا کون سا عمل تھا کہ اللہ رب العزت نے اسے اتنا اعلیٰ مقام عطا کیا؟ آپ ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہم بھی اس پہ عمل کریں، اللہ ہمیں بھی وہ مقام عطا فرمائے۔ اب وہ بڑھیا کہتی ہے کہ بیٹا میرا خاوند جو تھا وہ ان پڑھ تھا، اسے اتنا پڑھا لکھنا نہیں آتا تھا، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی ایسا عمل ہوگا کہ اللہ نے اتنا بڑا مجھ سے مقام عطا کیا ہو۔ لیکن ایک بات ہے جو مجھے یاد آتی ہے، وہ بات یہ ہے کہ بیٹا جب میرا خاوند صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جایا کرتا تھا اور دیکھتا کہ لوگ قرآن مجید کو اٹھا کے اس کی تلاوت کر رہے ہیں، اب اسے قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا تھا تو وہ رونا شروع کر دیتا، روتے روتے گھر آتا، قرآن مجید کو اٹھاتا، کھولتا، چومتا، وضو کر کے بیٹھ جاتا قرآن مجید کو کھول کے۔ اب اسے پڑھنا نہیں آتا تھا، اب وہ قرآن مجید کی سطروں کے اوپر انگلی رکھ کے عرض کرتا اور زاروں قطار روتا کہ اے پروردگار عالم میں نہیں جانتا یہ کیا لکھا ہے، پر اے میرے مالک میں اتنا جانتا ہوں یہ جو بھی لکھا ہے یہ تیرا کلام ہے۔ پھر اسی طرح آگے والی سطر پہ آ جاتا اور یہی عرض کرتا اے میرے مالک میں نہیں جانتا یہ کیا لکھا ہے، پر اے میرے مالک میں اتنا جانتا ہوں یہ جو لکھا ہے یہ سچ لکھا ہے، یہ تیرا کلام ہے۔ وہ اماں فرماتی ہیں وہ پورا قرآن اسی طرح ختم کر دیتا اور یہی کہتا جاتا اے میرے مالک یہ بھی تیرا کلام ہے، یہ بھی تو نے سچ کہا ہے، یہ جو لکھا ہے یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ وہ پورا قرآن اسی طرح ختم کرتا اور روتا رہتا تھا۔ تو یہی وہ اس کا عمل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا زبردست اور اعلیٰ مقام عطا کیا۔ تو سامعین اگر ایک ایسا شخص جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا اور اس کی قرآن مجید سے محبت کا یہ عالم ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے قبر میں اتنا زبردست اور اعلیٰ مقام عطا کیا، تو ذرا غور کیجئے اگر ہم اپنا تعلق قرآن مجید کے ساتھ مضبوط کر لیں، صبح و شام قرآن مجید کی تلاوت کریں، تو پھر اللہ رب العزت ہمیں کیسا مقام عطا کرے گا۔ تو ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے روز ارشاد فرمایا تھا اے صحابہ میں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک فرمایا تھا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا، اور دوسرا میری سنت کو مضبوطی سے تھام لینا۔ یہ دو چیزیں اگر تم نے تھام لی مضبوطی کے ساتھ تو اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اپنا تعلق قرآن مجید کے ساتھ مضبوط کر لیں، اسی میں ہماری نجات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیکھ سکیں